آپ یہاں کیسے؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کہیے، زوبیا نے نرمی سے کہا۔ ایسے نہیں، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ زوبیا تھوڑا حیران ہوئی۔ نہیں نہیں، میں یہاں کی کینٹین میں بیٹھ کر بات کرنے کا کہہ رہا ہوں، کیا کچھ وقت مل سکتا ہے؟ زوبیا اپنی دوستوں کو دیکھنے لگی جو کہ کچھ سمجھ چکی تھی۔ اچھا زوبی، پھر ہم لوگ چلتے ہیں، تم ان سے بات کر لو، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ من مناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ چلے اب؟ جی۔ زوبیا اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ وہ اس کے ساتھ کینٹین کے باہر والی سائڈ میں رکھے ٹیبل پہ بیٹھا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، لیکن دھوپ بادلوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ برہان، آپ کو کچھ بات کرنی تھی، زوبیا نے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ زوبیا، آئی لائک یو، برہان نے جھٹ سے بول دیا۔ آئی ایم سوری، لیکن آپ نے کیا کہا؟ جو تم نے سنا۔ زوبیا، میری زندگی میں تم پہلی لڑکی ہو جس میں مجھے اتنی دلچسپی ہوئی۔ تم سے ملنے کے لیے مجھے بہت بے چینی سی لگی تھی، جو آج سے پہلے کبھی بھی کسی اور کے لیے نہیں ہوئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میری پپو نے مجھے پالا پوسا اور اس مقام پہ کھڑا کیا، اور آخر وہ بھی مجھے میرے ماں باپ کی طرح چھوڑ کر چلی گئی۔ برہان نے زوبیا کو اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ بہت دیر تک اسے سب کچھ بتاتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد ایک سرسری سی چاہ گئی۔ وہ دونوں ہی خاموش تھے۔ زوبیا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، برہان نے محبت پر الفاظ استعمال کیے۔ برہان، آپ بہت جلد بازی کر رہے ہیں، یہ سب ابھی مناسب نہیں۔ میرے خیال سے آپ کو کچھ اور دیر سوچنا چاہیے۔ ہاں، وہ اسے کہہ کر جانے ہی والی تھی کہ برہان نے اس کا راستہ روک لیا۔ اگر تم اپنے دادا جی کی وجہ سے ایسا بول رہی ہو تو میں وعدہ کرتی ہوں میں خود ان سے تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں گا۔ زوبیا نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں اسے بس اپنا عکس ہی نظر آیا۔ ایک پل کو تو وہ کھو گئی، لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے وہ فوراً بھاگی۔ برہان اسے جاتا دیکھ رہا تھا اور خوش تھا کہ آج اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اور اب وہ عنقریب ہی اس کے جواب کا منتظر تھا۔ زوہان باہر اپنی کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور آسمان میں چھائے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ ارے زوہان بھائی، آپ یہاں کیسے؟ اس کی بہن انم نے پوچھا۔ وہ ٹنڈیا بھرنے لگا اور اپنی بازو باندھے انم کو دیکھ رہا تھا۔ بتائے نا، کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ دادا جی نے مجھے بھیجا ہے روحی اور زوبیا کو پک کرنے، زوہان نے کہا۔ اچھا، تم لوگ ابھی فری نہیں ہوئی؟ یار جلدی کرو، مجھے اور بھی کام ہے۔ تو آپ جائے نا، کس نے روکا ہے؟ ہم لوگ کیپے جانے والے ہیں اور آپ کو تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا۔ زوہان نے تجسس سے اپنی بہن کو دیکھا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے زوبیا نے انم کہہ کر آواز دی اور وہ چپ ہو گیا۔ زوہان بھائی لینے آئے ہیں تم لوگوں کو، لیکن تم ہی بتا دو کہ ہم تو کیپے جا رہے ہیں ابھی۔ انم نے زوبیا کو آگے کیا۔ اجی زوہان بھائی، ہم لوگ جانے والے ہیں، آپ اگر ساتھ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ نہیں، یہ تم دوستوں کا پلان ہے، تم لوگ انجوائے کرو، میں دادا جی کو کوئی بہانہ لگا دوں گا۔ انم نے زوہان کو غصے سے دیکھا کہ وہ تو پہلے کچھ اور کہنے والا تھا اور اب کچھ اور کہہ رہا ہے۔ روحی کہا ہے انم؟ زوبیا نے آس پاس دیکھ کر پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، میں نے تو اسے کافی دیر سے نہیں دیکھا۔ زوہان بھی اس کے بتانے سے تھوڑا حیران ہوا اور آگے بڑھا۔ میں یہاں ہوں، یہ آواز روحی کی تھی جو کوریڈور سے چلی آ رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ زوبیا نے اسے ڈانٹنا شروع کیا۔ گاڑی میں بیٹھو تم دونوں، اور وہ اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے زوہان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ چابی دو، روحی نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کون سی چابی؟ زوہان نے اس کی لال آنکھوں میں دیکھا جو کہ بہت دیر تک رو چکی تھی۔ زوہان، مجھے کار کی چابی دو، میں خود ڈرائیو کروں گی۔ اگر میں نہ دوں؟ زوہان دوبارہ اپنے پہلے انداز میں آ گیا، شاید وہ روحی کو سمجھ رہا تھا۔ زوہان، ابھی میرا تم سے لڑنے کا موڈ نہیں ہے، مجھے بس چابی دے دو، روحی نے الجھ کر کہا، لیکن وہ ابھی تک اس کو گور رہا تھا۔ میں نہیں دوں گا، وہ شوق میں کھڑا رہا۔ روحی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چابی چھیننے کی کوشش کی۔ زوہان اپنا ہاتھ ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ وہ جتنا پیچھے کو کر رہا تھا وہ اتنا ہی پاس آتی جا رہی تھی۔ آخرکار اس کی پہنچ زوہان کے ہاتھ تک پہنچ گئی۔ وہ اس کے بہت قریب تھی۔ زوہان کو اپنا چہرہ روحی کی آنکھوں میں دکھ رہا تھا۔ ساری رات وہ روتی رہی تھی، جو شکن اب اس کی آنکھوں سے صاف صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ او نو زوبیا، ادھر تو دیکھو، انم نے کار سے ہی باہر کو اشارہ کیا۔ زوبیا نے بے دھیانی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دوسرے کو گور رہے تھے۔ روحی نے اپنے آپ کو پیچھے کی اور زوہان کی طرف غصے سے دیکھنے لگی۔ ادھر تو چابی۔ وہ چابی سے چھینتے ہوئے کار میں بیٹھی اور کچھ دیر سانس لینے کے بعد ایک نظر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر کار سٹارٹ کی اور چلی گئی۔ میرے دوست رہ گیا اکیلا کھڑا۔ زوہان نے برہان کی طرف دیکھا جو ہنس رہا تھا۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، زوہان نے شانے چڑھائے۔ ہاں، میں نے دیکھا، جو بھی ہوا یہاں تجھے لوٹ لیا گیا۔ ہاں، چل اب میرے ساتھ، میری گاڑی میں چل، میں چھوڑ دوں گا۔ زوہان آنکھیں چراتا ہوا اس کے ساتھ چل دیا۔ روحی پورے غصے میں تھی، وہ لگاتار گیئر دیتے ہوئے گاڑی دوڑا رہی تھی۔ زوبیا اور انم اس کو گور رہی تھی۔ برہان ویسے تو بھی کمال ہے، بھائی اتنی جلدی اسے پروپوز بھی کرایا۔ برہان نے اسے اپنی اور زوبیا کی ہوئی ملاقات کا بتا دیا کہ اس نے زوبیا کو پروپوز کر ہی دیا۔ اچھا زوہان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ زوہان میر
تمہاری شکل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ برہان نے اس کو دیکھ کر کہا، واٹ؟ ذوحان میر، تمہاری آنکھیں تمہارے دل کا حال بتا رہی ہے۔ چل اب شاباش، بتا کون ہے وہ؟ کیا مطلب کون ہے وہ؟ تم سمجھ رہے ہو میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ ذوحان، میں تمہارا دوست ہوں، مجھ سے تمہاری کوئی بھی حرکت چھپی نہیں ہے، سمجھ رہا ہے نا؟ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، اور بھلا میں تم سے کچھ کیوں چھپاؤں گا؟ ذوحان اس کی بات کو جھٹلاتا ہوا چلتی گاڑی سے باہر دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، ابھی کے لیے مان لیتا ہوں، لیکن کچھ تو ہے، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ وہ تینوں کھلی فضا کے نیچے ایک کیفے میں بیٹھی تھی۔ وہ دونوں مسلسل روحی کو تنگ کر رہی تھی، جو کہ سر جھکائے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہے؟ گلا خراب ہے تو پانی ٹونس لو۔ ہاں، زوبیا نے زوردار کہا لگایا۔ زوبی، روحی نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ انم نے روحی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور سوال کرنے لگی، اب اگر تم یہاں آ کر بھی چپ ہی بیٹھو گی تو ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں بھلا؟ نہیں، تم سب کو میں ہی ملی ہوں تنگ کرنے کے لیے، سب سے مطلب؟ انم نے آنکھ گھما کر پوچھا۔ مطلب کہ ادھر وہ ذوحان اور ادھر تم دونوں، اور کون؟ روحی۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ کیا؟ روحی نے گہری مسکان دے کر تنزن پوچھا۔ وہی جب تم ذوحان بھائی کے ہاتھ سے چابی چھین رہی تھی تو وہ سب کیا تھا؟ زوبیا کا دھیان موبائل سے ہٹا اور وہ بھی متوجہ ہوئی۔ ہیلو خواتین، اور خواتین ہی تو ہے، ذوحان نے آ کر اپنا حصہ ڈال دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ روحی سے کچھ پوچھ رہے ہیں، انم نے بتایا۔ روحی نے اسے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے۔ ہاں جی ضرور پوچھے۔ ذوحان نے روحی کا مگ اٹھا کر سپ لینا شروع کیے، جو کہ ابھی تک اس نے ٹچ بھی نہیں کیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ روحی نے اسے کڑوس بھری نظر سے دیکھا۔ وہ اپنا مگ اس کے ہاتھ میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے سپ لے کر مگ میز پر رکھا اور سانس لے کر اس روحی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کیا ہے نا، آج ایک جانی مانی لٹیرنی نے میری کار سرے بازار دن دہاڑے چھین لی اور بھاگ نکلی۔ انم چل لگا شرط، آج پھر جنگ ہوگی۔ زوبیا نے ہاتھ آگے کیا۔ ہاں چل لگی۔ کتنے کی؟ زوبیا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ چل لگی 100 روپے کی۔ انم نے ہاتھ ملایا۔ ہے صرف 100 روپے کی؟ تو بیگم صاحبہ تم لگا لو، پھر جتنے کی لگانی ہو۔ ہاں تو اس میں کون سی بات ہے، ابھی لگاتی ہوں۔ لگاؤ 150 کی، زوبیا نے سنجیدگی سے کہا۔ چل ٹھیک ہے، اگر نہ ہوئی تو زوبی تم مجھے دو گی، اوکے؟ تم نے مجھے لوٹیری کہا۔ روحی دب گئی۔ نہیں، میں تمہیں نہیں، اسے بولا جو میری کار لے کر بھاگی۔ ذوحان نے مگ دوبارہ منہ سے لگایا۔ روحی کو اب غصہ آیا اور اس نے اس کی طرف تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مگ چھین کر میز پر ٹپکا۔ کیا ہے؟ ذوحان نے الجھ کر پوچھا۔ تم نے مجھے لٹیری کہا، مطلب کہ روحی کو؟ ہاں آج ہی آپ ہی کو کہا، ذوحان نے مسکان دے کر محبت سے کہا۔ ابھی بتاتی ہوں۔ وہ آس پاس کچھ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کے ہاتھ پانی کا گلاس لگ گیا۔ پیسے تیار کر انم بیٹا، وہ دونوں انہیں لڑتا دیکھ رہی تھی۔ روحی نے دیکھتے ہی دیکھتے سارا گلاس ذوحان پر انڈیل دیا۔ ذوحان کا جیکٹ پوری طرح سے بھیگ چکا تھا اور وہ غصے سے اٹھا اور روحی کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ اکڑ کر کڑی رہی اور ہنسنے کی کوشش میں تھی۔ ایک تو تم میں یہ غرور کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، پچھلی غلطی پہ تو سوری بولا نہیں اور پھر دوسری غلطی بھی کر دی۔ پہلی کون سی؟ وہی نوٹس کی غلط فہمی، ذوحان نے یاد دلایا۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ وہ تو بس غلط فہمی تھی، روحی نے نظریں چرا لی۔ ٹھیک ہے وہ غلط فہمی تھی، لیکن یہ جو اب کیا ہے یہ تو جان بوجھ کر ہی کیا ہے، تو اب بول دو سوری، ذوحان نے اپنے لہجے میں کہا۔ ہے میں سوری بولوں گی، اور وہ بھی تم سے۔ بھول ہے تمہاری مسٹر ذوحان میر، سوری تو تم بولو گی ہی، اگر تم روحی ہو تو میں ذوحان میر ہوں۔ اچھا جی، جو کرنا ہے کر لو، روحی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی اور وہاں سے غصے میں چلی گئی۔ اور ناظرین، آج کا میچ ٹائی ہوتا ہے۔ ایسے کیسے ٹائی ہوا بھائی؟ زوبیا نے انم کو ٹوک دیا۔ یہاں جنگ تو ہوئی ہے نا، دو میرے شرط کے پیسے۔ زوبیا نے دانت دکھاتے ہوئے ہاتھ آگے کیا۔ انم بھی کم نہیں تھی، اس نے بھی ذوحان کی پاکٹ سے والیٹ نکال کر اس میں سے پیسے نکال کر زوبیا کے ہاتھ میں رکھے۔ ذوحان ابھی تک اسی راستے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے روحی غصے سے نکل گئی تھی۔ روحی اور زوبیا کے پیسے سیدھا گھر آ گئی تھی۔ بالاج صاحب کے حکم کے مطابق ذوحان ہی انہیں گھر ڈراپ کر کے واپس چلا گیا تھا۔ روحی، تم نے آج کچھ زیادہ نہیں کر دیا؟ کیا مطلب؟ تم نے ذوحان بھائی پہ پانی جو گرایا، ایک تو سردی کا موسم ہے اور ٹھنڈا پانی تم نے ان پہ گرا دیا۔ کچھ نہیں ہوگا میری بہنا، زیادہ سوچو مت، اور چلو پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ وہ دونوں اپنے دھیان میں ہی مین ڈور سے اندر آ رہی تھی کہ اچانک انہیں لاؤنج میں سے چہل پہل کی آواز آئی۔ روحی ہیر تو ہے آج؟ کچھ سنا تم نے؟ ویسے تو اس حویلی میں پرندے کی چیخ بھی نہیں گونج سکتی، اور ادھر مجمع لگا ہے، زوبیا نے تجسس سے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ زوبیا اس کا بازو پکڑ کر آگے لے گئی۔ وہ دونوں لاؤنج میں آئی تو سامنے دادا جی اور باقی گھر کے لوگ ایک ساتھ بیٹھے تھے، اور مہمان کے طور پر روحی کی ہونے والی ساس شاہنواز کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ روحی اور زوبیا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر حیران تھی۔ وہ سب لوگ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ارے روحی بیٹا، تم لوگ آ گئے، روحی کی ساس نے کہا۔ ماما یہ سب کیا ہے؟
زوبیا نے اپنی ماں مریم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تبھی روحی کی سانس سوپے سے اٹھی اور روحی کے پاس جا کر اسے پیار کرنے لگی۔ وہ الجھ چکی تھی، اسے بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ مبارک ہو، شادی کی تاریخ پکی ہو گئی ہے، اس نے روحی کے منہ میں مٹھائی دے کر بتایا۔ تاریخ؟ روحی کی آواز میں سرسری چھا گئی۔ روحی کا چہرہ دیکھ کر مریم بیگم نے اپنی جگہ سے ہی اسے ایک نظر اشارہ کیا کہ وہ بالکل چپ رہے۔ ایکسکیوز می، روحی کچھ کہے بغیر ایکسکیوز کر کے چلی گئی۔ لگتا ہے گڑیا شرما گئی، دادا جی نے ہنستے ہوئے کہا۔ شادی شادی شادی! روحی نے تیزی سے آتے ہوئے کمرے کا دروازہ کٹک سے کھولا اور اپنا بیگ بیڈ پہ پھینکا۔ میں تنگ آ گئی ہوں زوبی، جسے دیکھو بس شادی کی رٹ لگائے بیٹا ہے۔ زوبی میں پاگل ہو جاؤں گی اگر یہی سب چلتا رہا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ جھٹکا رہی تھی۔ زوبیا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پاس بیٹھی تھی۔ میں تو بہت حیران ہوں، اتنی بھی کون سی جلدی کی چٹ منگنی پڑ گیا۔ زوبی بس بہت ہو گیا، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ابھی دادا جی کے پاس جاؤں گی اور صاف اور سیدھے الفاظ میں کہہ دوں گی میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ روحی غضب کے غصے میں اٹھی اور چل دی۔ روکو تم! زوبیا نے آگے ہو کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ زوبی ہٹ جاؤ، تم ہوش میں تو ہو؟ اگر تم ابھی جاؤ گی تو دادا جی نے تو بعد میں کچھ کہنا ہے، پہلے ابو نے ہی تمہارا گلا دبا دینا ہے، سمجھی؟ مجھے پرواہ نہیں، چاہے جو بھی ہو، تم پہلے تھوڑا ریلیکس کر لو، بعد میں ہم سب سے بات کرتے ہیں۔ زوبیا اسے زبردستی پیچھے لے گئی۔ مریم بیگم اور تانیہ کچن میں کڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تائی جان ایک بات پوچھو؟ پوچھو تائی جان۔ کیا ہم لوگ روحی کی شادی میں کچھ جلد بازی نہیں کر رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انکار کر دے، لیکن تھوڑا وقت دینا چاہیے انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ مریم بیگم پیاز کاٹتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی اور ایک وقفہ لیتے ہوئے وہ تانیہ کو دیکھنے لگی۔ تانیہ بیٹا، تم ابھی نہیں سمجھو گی کہ یہی اس گھر کے سکون اور سلامتی کے لیے بہتر ہوگا، اور میں بھی اب یہی چاہتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے روحی اپنے گھر کی ہو جائے۔ زوبیا نے کمرہ لاک کر رکھا تھا کہ روحی باہر نہ نکلے۔ کچھ دیر پہلے انم کا فون آیا تھا اور زوبیا نے اسے بتایا کہ ان کے گھر کے پہنچنے پہ کون سا تماشا ہوا ہے۔ روحی بار بار کوشش کر رہی تھی کہ زوبیا کمرے کا دروازہ کھول دے، لیکن وہ ہر بار ناکام ہو رہی تھی۔ امی، امی کہاں ہے آپ؟ انم اپنے کمرے سے نکل کر آوازیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف زوہان اکیلا بیٹا آفس کا کام کر رہا تھا، لیکن اس کی توجہ کا مرکز روحی تھی۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو روحی وجاہت، تمہیں پتہ نہیں تم نے کہاں وار کیا ہے۔ زوہان چینک رہا تھا، شاید اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ اچانک اسے انم کی آواز آئی اور وہ اٹھ کر باہر گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں چلا رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں آفس کا کام کر رہا ہوں۔ زوہان نے انم کو ڈانٹنا چاہا۔ بھائی امی کہاں ہے؟ مجھے انہیں کچھ بتانا ہے، یہی کہیں ہوں گی، دیکھ لو۔ زوہان اسے کہہ کر پاس رکھے ڈائننگ سے گلاس اٹھا کر پانی بھرنے لگا۔ آپ سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ کہاں تھی آپ امی؟ اچھا میری بات سنیں، میری ابھی زوبیا سے بات ہوئی اور امی وہاں۔ زوہان نے گلاس منہ سے لگایا اور چوری چوری اس کی بات سننے لگا۔ امی، دادا جی نے روحی کی شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ زوہان کے منہ سے پانی فوارے کی طرح باہر آیا۔ اب آپ کو کیا ہوا؟ ہاں، میں تو آپ کو بتانا بھول ہی گئی، بھائی روحی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی، ابھی زوبیا نے بتایا۔ تو روحی؟ زوہان نے حیرانی سے دیکھا۔ کچھ نہیں، مجھے کام ہے، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ امی، مجھے کھانا کمرے میں ہی دے دینا۔ اب انہیں کیا ہوا؟ انم نے کہا۔ اچھا امی، آپ تو میری بات سنیں نا، یہاں بیٹھے، انم اسے بتانے لگی۔ زوہان اپنے کمرے میں سر پکڑے بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس نے اپنے پاس رکھے کوشن میں زمین پر مارنا شروع کر دی، مطلب کہ ہر چیز کو مذاق ہی بنا دیا ہے، اتنی جلدی شادی بھی۔ زوہان کو ان 2 دنوں میں یہ دوسرا جھٹکا لگا تھا، وہ خود میں الجھ گیا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ زوہان نے بالکونی کی طرف قدم بڑھایا۔ تم کیا کہتی ہو روحی؟ جو ہو رہا ہے ہونے دے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زوہان اپنی پالتو چڑیا سے بات کر رہا تھا، جس کا نام بھی اس نے روحی رکھا تھا۔